ایک چیز یہ تو واضح ہے کہ عقل خلق سے خالق کو ایکٹیولی اخذ کر لیتی ہے، پا لیتی ہے، اور اس خلق اس کے فعل میں جو فعل خلق میں جو اوصاف ہیں اس کی مطابقت کے ساتھ۔ اب اس میں جو پیغمبر کی خبر ہے، پیغمبر کی خبر جب آتی ہے تو اس میں آ، جو آ، پیغمبر کی خبر میں خالق کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اس کی نوعیت پھر تصدیق کی ہوگی۔ اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں پیغمبر کی خبر میں جو مزید کوالیفیکیشنز خالق سے متعلق بیان کی جاتی ہیں ان کی نوعیت کیا ہوگی؟ یعنی اصلاً کیا چیز پیغمبر کی خبر پر موقوف ہے ذات باری سے متعلق، اور وہ 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 جو کچھ بھی ہوگا اس کو سمجھنے کے معاملے میں عقل کی فعلیت کیا ہوگی، عقل کس طرح سے فنکشنل ہوتی ہے وہاں پہ؟ تینوں مراحل ان کو الگ الگ دیکھ لینا چاہیے، یعنی ہم نے اپنی عقل کی رہنمائی میں کتنا سفر طے کیا، وہ آپ نے خود بڑی خوبی کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ ہم نے خلق کا مشاہدہ کیا۔ خلق کے مظاہر وجودی حقائق ہیں، ان مظاہر میں سب سے زیادہ جس جگہ خلق کا ظہور ہوا ہے یا اپنے اتمام کو پہنچ گئی ہے وہ انسان کی تخلیق ہے۔ چنانچہ اسی کو بنیاد بنا کر ہم خلق کو سمجھتے ہیں، اور پھر اپنے شعور میں ودیت اس مقدمے کی روشنی میں کہ اگر فعل ہے تو اس کے لیے لازماً فاعل ہے، اور اثر ہے تو اس کے لیے لازماً مؤثر ہے، ایک خالق کا تصور پیدا کرتے ہیں۔ یہ عقلی وجوب کے درجے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو دوسری بات بھی آپ نے بالکل صحیح فرمائی کہ پھر اس خلق کو ہم نے کسی بسیط صورت میں نہیں دیکھا، اس میں بہت سی صفات کا ظہور ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم جب مشاہدہ کرتے ہیں تو بغیر کسی تردد کے ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں ارادی ہے۔ پھر صرف ارادی نہیں ہے، اس میں علم کا ظہور ہوا ہے، حکمت کا ظہور ہوا ہے، قدرت کا ظہور ہوا ہے۔ اس وجہ سے خالق کی کچھ صفات بھی ہم متعین کر لیتے ہیں۔ تاہم یہ ایک نوعیت کا اجمالی علم ہے، ہم دعویٰ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے خالق کا ایک واقعی تصور اپنے ذہن میں قائم کر دیا۔ اس کے بعد پیغمبر ہمارے سامنے یہ خبر رکھتے ہیں کہ خالق نے ان سے رابطہ کیا ہے، اور خالق کی دنیا جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ ہمارے لیے کھول دی گئی ہے، ہم نے اس کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ خالق یہ تعارف رکھتا ہے، یہ اس کی اسکیم ہے، یہ اس کی ہدایت ہے، وہ اس حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر وہاں عقل فعال کام کرتی ہے، یعنی پیغمبر کو پہچاننا، اس کے لیے بنیادی استدلال کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے، بتایا ہے کہ قرآن مجید نے خود بتا دیا ہے کہ وہ تین نکات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر عقل ایک ابتدائی فیصلہ کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ قرآن مجید میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے سامنے تفصیلات آتی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی تفصیلات نہ ہوتی، لیکن بہرحال آتی ہیں، اور وہ تفصیلات ہیں جس سے ہماری وہ تصویر بڑی حد تک مکمل ہو جاتی ہے، یعنی تنزیہ کے پہلو سے بھی، تشبیہ کے پہلو سے بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ہستی ایک حی و قیوم ہستی ہے، ایک زندہ ہستی ہے، وہ ہستی ہے، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی بے روح سی روح، خواہ وہ روح جہائی کیوں نہ کہی جائے، کوئی غیر متحرک محرک قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہستی ہے۔ تو ایک شخصی خدا کا تصور قرآن ہمیں دیتا ہے، پھر اس کی بہت سی صفات بیان کرتا ہے، یعنی ان صفات کی پوری پوری فہرست ہمارے سامنے آتی ہے۔ انہی کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام بیان کرنا شروع کر دیے۔ قرآن مجید اس کو مختلف پہلوؤں سے واضح کرتا ہے، اور جو تصویر ہمارے سامنے لاتا ہے اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جو اس بات کر رہی ہیں، وہ بھی جو نفی کے پہلو سے ہمیں متنبع کرتی ہیں۔
گویا وہ بات جو قرآن مجید نے اپنے خاص اسلوب سے بیان کی ہے کہ ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، یعنی اس کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، اور جن صفات سے اس کو متصف ہونا چاہیے ان سے اس کو متصف قرار دیتے ہیں۔ اس طرح صفات کے پہلو سے ایک بڑا جامع تصور ہمارے سامنے ہمارے پروردگار کی شخصیت کا آ جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید ہمیں فطرت سے آگاہ کرتا ہے کہ تمہارا پروردگار انسانوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کر رہا ہے، وہ کیا قوانین ہیں جن کے تحت اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یہاں بھیجا ہے، اور اب وہ کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو ان کو بھی ہم قرآن مجید سے جان لیتے ہیں۔ یہ تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یہ جتنی تصویر جتنا بتانا موضوع تھا وہ ہمارے پروردگار نے بتا دیا، اور تصویر میں جتنے رنگ بھرنے تھے وہ بھر دیے۔ اب ہمارا معاملہ یہ نہیں رہتا کہ ہم اپنے طور پر کوئی قیاس کریں گے یا اپنے طور پر کوئی رائے قائم کریں گے، اب ہمیں سمجھنا ہے۔ تو عقل ہی ہے جو کسی کلام کو سمجھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک دوسری دنیا میں داخل ہوتے ہیں، وہاں بھی عقل ہی ہماری رہنما ہے۔ چنانچہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کی زبان سیکھتے ہیں، اس کے اسالیب کو سمجھتے ہیں، اور اس طرح اللہ پروردگار عالم نے جس طرح اپنا تعارف کرایا ہے اس سے واقف ہوتے ہیں، اور اس کو پھر بیان بھی کر دیتے ہیں۔ تو جہاں تک عقل بغیر کسی رہنمائی کے ہمیں لے جا سکتی تھی وہ ایک الگ مرحلہ ہے، اور جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی رہنمائی میں اپنا سفر کرتی ہے وہ ایک الگ مرحلہ ہے، اور ان دونوں مراحل کو ہم بالکل الگ الگ متعین کر لیتے ہیں، اور پھر جس طرح ہمیں یہ سفر کرایا گیا ہے ہمیشہ اسی طرح یہ سفر کرتے ہیں۔ یہ جو عقل اپنے طور پر سفر کرتی ہے خالق تک، تو اس کو ہم اگر ریزننگ کے پروسیس کے طور پہ اگر ہم بیان کریں تو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی ایک ایکٹیو ایکٹیولی اس کی فنکشنالٹی ہے، اور جب وہ خبر آ جاتی ہے تو ذات باری سے متعلق جو اس خبر کا حصہ ہے، وہاں پھر وہ اس کی اپنی وہ فنکشنالٹی میں پیسو ہو جاتی، اس کو یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ خود پیغمبر کو پہچاننے میں بھی اس کا بڑا فعال کردار ہے، اور پیغمبر نے جو کلام پیش کیا ہے اس کو سمجھنے میں بھی اس کا کردار فعال ہے، لیکن جو کچھ پیغمبر کی طرف سے پھر اسے دیا جاتا ہے، یعنی ذات باری کا تعارف کرایا جاتا ہے، ذات باری کی صفات بیان کی جاتی ہیں، ذات باری کے سنن بیان کیے جاتے ہیں، تو وہاں وہ دریافت کرنے والی فیکلٹی کے طور پر کام نہیں کرتی، وہاں وہ سمجھنے والی فیکلٹی کے طور پر کام کرتی ہے۔ تو عقل کے دو ہمیشہ سے الگ الگ معاملات رہے ہیں، یعنی وہ چیزوں کو فہم سے گزارتی ہے، اور جب فہم سے گزارتی ہے تو انہیں علم بناتی ہے۔ اسی کو میں نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ اس کے پاس باب العلم کی حیثیت سے حواس ہے، ظاہری حواس، باطنی حواس، وہ ان کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ جب وہ ان کے ذریعے سے معلومات حاصل کر لیتی ہے، اور یہ معلومات اثرات کی صورت میں ہوتی ہیں، تو ان کو فہم میں بدلتی ہے، اور فہم کو علم بنا دیتی ہے۔ یہ سارا معاملہ عقل ہی کرتی ہے، یہاں وہ غیر معمولی فعال کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، لیکن فہم کی نوعیت کا۔ پھر اس کا ایک دوسرا کام یہ ہے کہ جو چیزیں اس کے فہم میں آ گئی ہیں، اس کے لیے حقیقت بن گئی ہیں، اس نے ان کو مان لیا ہے، وہ ان پر قیاس کرتی ہے، اور اس طریقے سے عقلی امکانات کی ایک فہرست بناتی ہے۔ یہاں سے اس علم کی ابتدا ہوتی ہے جس کے مظاہر آپ نفسی علوم کی صورت میں اور مادی علوم کی صورت میں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس کا کردار بڑا فعال کردار ہوتا ہے، لیکن جس وقت کوئی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پر وجودی حقائق آ گئے، تو ظاہر ہے کہ یہاں تو وہ چیز کو ریسیو کر رہی ہے، اور پھر اس کو قابل قبول بنا رہی ہے، پھر اس قبولیت کی تعین کر رہی ہے، پھر اسے علم میں بدل رہی ہے۔ تو یہی معاملہ وہ پیغمبر کی خبر کے ساتھ بھی کرتی ہے، یعنی جس طرح وجودی حقائق کے بارے میں اس نے یہ معاملہ کیا، اسی طرح پیغمبر کی خبر جب سامنے آئی
تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ خبر کیا میرے پاس موجود علم سے مطابقت رکھتی ہے، میرے پاس موجود حقائق سے مطابقت رکھتی ہے، میں نے جو مقدمات قائم کیے تھے ان سے مطابقت رکھتی ہے، تو بظاہر وہ اس کو قبول کر رہی ہوتی ہے، ایک فہم کا مرحلہ ہے جس سے گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں تو یہاں پر بھی اس کا کردار ایک بڑا فعال کردار ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اسی لحاظ سے عقل کی مدح بھی کرتا ہے، اس کی جانب توجہ بھی دلاتا ہے، اور اس کو بیدار رکھنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ عقل کا تجزیہ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی وہ فہم کے مرحلے میں کس طرح کام کرتی ہے، چیزوں کو دریافت کرنے کے مرحلے میں کس طریقے سے کام کرتی ہے، اور جب چیزوں کو دریافت کر لیتی ہے تو پھر اس سے آگے استدلال کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرتی ہے، یعنی نامعلوم تک سفر کس طریقے سے کرتی ہے۔ ان اگر تینوں پہلوؤں کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں فعال ہے اور کہاں منفعل ہے۔ جب وہ منفعل ہوتی ہے تو وہ بھی میرے نزدیک ایک بڑی فعالیت کا اظہار ہے، یعنی اس وقت وہ قبولیت کیسے ہونی ہے، چیز کو اس نے کس طریقے سے اپنے پورے نظام میں رکھ کے دیکھنا ہے، اس وقت بھی یہ کام کر رہی ہوتی میزان میں آپ نے جیسے سنن الہی کے ابھی ذکر ہو رہا تھا، تو میزان میں آپ نے ایک باب اس میں جزا و سزا کا تشکیل دیا ہے، اور آپ نے ابھی آسٹریلیا میں جو بات کی اس میں کہ جزا و سزا کے تین پہلو ہیں، رسولوں کی قوم، اور اس میں بنی اسرائیل ذریت ابراہیم اور عام قومیں، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا والی آیت کے تحت۔ تو اس میں آپ نے جزا و سزا میں کے سے الگ ایک باب باندھا ہے، عزل و نسب کا، اس کو عام قوموں کے معاملے کو آپ نے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو جزا و سزا کے تحت نہیں رکھا، جس سے بظاہر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ 3 ہم اپنے حلقے میں ذکر کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے اس کو، تو اس میں یہ بحث ہوگی کہ یہ صرف بنی اسرائیل، بنی اسماعیل کے حوالے سے ہے، یا اسفل سافلین میں عام قومیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو وہاں پہ بڑی مشکل پیدا ہوگی کہ عام قومیں تو اس میں آ ہی نہیں سکتی، یہ تو صرف، جبکہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو جزا و سزا کی سنت آج تک قائم ہے۔ تو اس پہ کائنڈلی ہے۔ یہ بالکل دو الگ الگ باتیں ہیں، یعنی جزا و سزا کی ایک سنت تو اس عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ابتلا کی کرالری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ابتلا کے لیے بنائی ہے تو یہاں جزا و سزا لازماً ہوگی۔ اگر یہاں امتحان کیا جا رہا ہے، اس کے اسباب میسر کر دیے گئے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلے گا، اس نتیجے ہی کو جزا و سزا کہا جاتا ہے۔ یہ جزا و سزا کس طرح سے ہو رہی ہے اس کو سنن کے تحت میں نے بیان کیا ہے۔ عزل و نسب ایک دوسرا پہلو ہے، یعنی قوموں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، یہ موقع دینا ابتلا کے لیے پیش کرنا ہے، اس لیے اس کو جزا و سزا سے الگ عنوان میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ سنا دیا گیا، یہ تو بات کا مرحلہ ہے۔ پہلے یہ ہے کہ مجھے پیدا کیا گیا، مجھے ابتلا کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، تو یہ جو عمل ہے اس کو بھی بیان ہونا، اس کو عزل و نسب کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کو موقع دے رہے ہیں۔ وہ خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ یہ موقع دیا جاتا ہے، ایک قوم کو اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہو جاتی ہے۔ اب وہ کس اصول پر اٹھایا گیا، انتخاب کیا گیا، ہم کچھ اندازہ کر سکتے ہیں، اور مورخین نے یا فلسفہ تاریخ کے ماہرین نے اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن بالکل تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم افراد کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اس کو متعین طریقے پہ نہیں بیان کر سکتے، تاہم جب انتخاب کر لیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو معزول کرتے ہیں، اس کے قواعد البتہ سمجھے جا سکتے ہیں، وہاں بات بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، یہ تو ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن یہ کہ اب ان قوموں کو معزول ہو جانا، تو عزل و نسب کو الگ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، یہ سب قوموں کے ساتھ ہو رہا ہے، سب قومیں انہی مراحل سے گزر رہی ہیں۔
उस अज़ल व नस्ब के मामले में अलबत्ता जब कोई पैगंबर की बेइज्जत हो जाती है तो फिर सज़ा भी साथ जमा होती है, अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। इसको मेरे नज़दीक अलग से जानना चाहिए। अब रह गई सूरह 3, तो वहाँ दोनों पहलू हो सकते थे। यानी ये कि अल्लाह ताला ने कौमों के अज़ल व नस्ब को या उनकी जज़ा व सज़ा को अमूमी तौर पर पेश किया है या इंसान पर गुजरने वाले अहवाल को पेश किया है। तो इसको हमेशा सियाक व सबाक से मुतय्यन किया जाता है। उसका सादा उसूल वही है जो आप लफ्ज़ के मामले में इख्तियार करते हैं। यानी आपने लुगत खोला, आप नहीं जानते थे कि इस लफ्ज़ के मानी क्या हैं, आपको मालूम हुआ कि ये 3 या 4 मानी में आता है। अब आप उनको उठा के ले जाते हैं और सियाक व सबाक में रख के देखते हैं, तो वहाँ कुछ कस्में खाई गई हैं। वो कस्में हम पहले समझेंगे। वही असल में सियाक है जिसमें अल्लाह ताला ने आगे की बात कही है। उनका जो आपका फ़हम होगा, उनके लिहाज से आप आगे की चीज़ को मुतय्यन करेंगे। कायदा वही है कि लफ्ज़ को देखेंगे, उसमें क्या एहतिमालात हैं। फिर उसके बाद जुमले की तारीफ़ को देखेंगे, उसने उनमें से किसको ख़त्म कर दिया, क्या बाकी रह गया, और आखिर में सियाक व सबाक फैसला कुन हो जाएगा। तो ये दोनों इम्कानात कि फ़र्द को कहा गया है कि मैंने तुम्हें अहसन तक़वीम में पैदा किया और फिर असफल साफिलीन में गिरा दिया, या ये कौमों को कहा गया है जो दुनिया में पैदा होती रहती हैं, या इसका ताल्लुक़ उन अक़वाम से है जिनको परवरदिगार ने इंतखाब किया और फिर अपनी तरफ से दुनिया की सब कौमों पर फजीलत दी और उनमें किस तरीके से इस कानून का ज़हूर हो। तो मैंने इस बात को तरजीह दी है और उसके लिए जो कस्में ऊपर या शवाहिद ऊपर आए हैं उनसे इस्तेदलाल किया है। इससे कोई आदमी इख्तलाफ कर सकता है या इत्तेफाक कर सकता है। हम जब खल्क का फ़ेल देखते हैं तो खालिक तक भी लाजमी पहुंचते हैं, और साथ में जो खल्क के अंदर सिफ़ात मुतय्यन होती हैं वो भी लाजमी तौर पे खालिक में मौजूद होनी चाहिए। तो वो इल्म है, इरादा है, कुदरत है, हिकमत है। उस्ताद, मुझे ये समझना है कि जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो ये किस तरीके से मुमकिन है कि फिर एक शख्सी खुदा का तसव्वुर हमारे जहन में ना पैदा हो। यानी ये पॉसिबल कैसे है कि वो खालिक इल्म भी रखता है, हिकमत भी रखता है और इरादा भी रखता है, ये मेरी अकल ने पहुंचा दिया, लेकिन उसके साथ लाजमन ये तसव्वुर मेरी अकल पैदा ना करे कि वो एक शख्सी वजूद है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसको जरा वाज़ेह कर दें उस्ताद। मैंने ये कभी कहा भी नहीं। यानी मेरी अकल एक शख्सी खुदा ही का तसव्वुर पैदा करती है, लेकिन वो हतमी जगह पर खड़े होकर ये बात कह नहीं सकती। चुनाचे फिर वो देखती है कि इंसान ने अब तक इसको किस तरह समझा है। मैंने ये बताया है कि दो ही जवाब सामने आते हैं। एक वो जवाब है जो इल्हाद ने दिया है। इल्हाद का जवाब असल में फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ का जवाब है। फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ ज़ात बारी के बारे में जो तफसीलात बयान करती हैं, वो अगर आप देख लें एक नज़र डालकर तो ये मालूम हो जाता है कि उसमें उस तरह की शख्सियत का तसव्वुर करना एक मुश्किल काम हो जाता है। अहले तसव्वुफ़ अलबत्ता उस शख्सियत को खुद इस आलम में इम्तदाद के साथ दिखाने की सही करते हैं। तो ये सही इल्म व अक़ल के जो ज़राए हमें मुयस्सर हैं उन्हीं की रोशनी में की जाती है। इससे खुद ये मालूम होता है कि इंसान ये तसव्वुर किसी हद तक कर सकता है। जो बात मैंने कही है वो ये है कि इस मरहले पर कोई हतमी नतीजा इंसान के लिए निकालना मुमकिन नहीं होता। चुनाचे वो मजबूर है कि इसमें देखे कि क्या इसका कोई जवाब दिया गया है, तो वो जवाब उसे पैगंबरों की तरफ से नहायत शर व बस्त के साथ मिल जाता है। तो इसको आप 3 मराहिल में तकसीम कर लें। यानी हमारे सामने एक खालिक का तसव्वुर आ जाता है, ये वजूब अक़ली के दर्जे में आता है। हम चंद सिफ़ात भी मुतय्यन कर लेते हैं। इससे ख़्याल पैदा होता है कि इस तरह की सिफ़ात की हामिल तो कोई शख्सियत ही हो सकती है। चुनाचे अब जी। हम सरगर्दां होते हैं, इसका जवाब मांगना चाहते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि जिन लोगों ने अकल से इसको समझा है वो शख्सी खुदा तक नहीं पहुँचते, बल्कि हमारे सामने किसी रूह जहाँ का या किसी कायदे का या किसी कानून का या एक आलमी सतह पर कार फरमा कुल्लियत का सा तसव्वुर पेश करते हैं। तो इसके मुकाबिल में पैगंबरों की दावत है।
اور پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارا وہ تاثر بالکل درست تھا، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ تمہارا پروردگار ایک حی و قیوم ہستی ہے، اور وہ ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ اب بھی حی و قیوم ہے، وہ تمہاری دعائیں سنتا ہے، وہ تمہاری ایک ایک چیز کا نگران ہے۔ تو اس طرح گویا ہمارا وہ تاثر جو درمیان کے مرحلے میں تھا، وہ نہ صرف جی، یہ کہ تصدیق پا لیتا ہے، بلکہ آخری درجے میں اطمینان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کہ جب انسان نے یہاں تک انسان پہنچا، تو اب آپ نے جو ایک ابھی الہاد کی طرف سے جو بتایا نا کہ وہ ایک تقریر یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کوئی روح جہاں بھی ہو سکتی ہے، تو استاد یہ جو آج کا مین اسٹریم ایتھیزم ہے جو آج کے زمانے کا، کیا وہ اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہے؟ ان کی کتابیں پڑھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو فیل کے اندر موجود علم، حکمت اور ارادے کی ہی نفی کر رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ یہ مان لیں کہ فیل کے اندر حکمت، علم اور ارادہ دکھ رہا ہے، تو پھر تو شاید ان کی بساط وہیں پر پلٹ جائے۔ ان کا تو کہنا، مجھے ان کی کتابیں پڑھ کے ایسا لگتا ہے استاد، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اندھے مادے کے قوانین ہیں جو چل رہے ہیں، اور اندھی قوتیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی اس فیل میں بھی کوئی علم، حکمت اور ارادہ نہیں ہے۔ تو جو آپ نے بات بیان کی ہے، کیا وہ آج کا مین اسٹریم الہاد بھی اسے اتنا بیان کرتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ الہاد کو تو صرف نفی کرنی ہے، یعنی اس کا سارا استدلال یہ ہے، ہمیں کوئی ہستی نظر نہیں آ رہی، وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی، ہمارے پاس جو منطق کے ذرائع ہیں چیزوں کو فرض کرنے کے، وہ ان کی گرفت میں بھی نہیں آتی، ہمارے پاس جو قوانین ہیں ان کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک ہستی کی، جس کو اہل مذہب پیش کرتے ہیں، نفی میں استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ جب نفی میں آپ استدلال کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا معاملہ تو زیر بحث ہی نہیں آتا۔ اس میں البتہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی کائنات ہماری خالق ہے۔ تو جیسے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی کائنات ہماری خالق ہے، تو وہ مانے یا نہ مانے، اس کائنات کے اندر وہ ساری قوت ان کو ماننا پڑتی ہے جو جس طریقے سے خلق کا عمل ہو رہا ہے اس طریقے سے خلق کا عمل کرے گی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ خلق کا عمل ہے جو ہم نے دیکھا ہے، اور یہ کہ اس میں یہ صفات کار فرما ہے، یہ وجودی حقائق کے مطالعے کا اختلاف ہے۔ اس پر ہم ان جی، سے گفتگو کریں گے اور گفتگو کر کے ان کو توجہ دلائیں گے۔ چنانچہ میں نے یہی تنقید کی ہے کہ جس کلیت کو آپ خالق قرار دے جی، رہے ہیں، اس میں نہ کہیں ارادہ نظر آتا ہے، نہ کہیں علم کا ظہور نظر آتا ہے، نہ کہیں قدرت نظر آتی ہے، نہ کہیں حکمت نظر آتی ہے، ان میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پہلے اس کو تو آپ ثابت کیجئے کہ وہ کہیں پائی جاتی ہے۔ اگر وہ پائی نہیں جاتی تو جس خلق کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں اس میں تو ان سب صفات کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو یہ گفتگو ہے جو ہم کریں گے، اور ایسی گفتگو ہمیشہ استدلال کے اسلوب میں کی جاتی ہے۔ یہ لازم نہیں ہوتا کہ دوسرا آدمی آپ کی بات مان لے۔ اس دنیا میں ہمیشہ زاویہ نظر رہیں گے اور لوگ اپنی اپنی بات پیش کرتے رہیں۔ استاذ ایک چیز سے بھی یہاں پہ موقع پیدا ہو گیا ہے، بہت زبردست طریقے سے بات ابھی آپ نے بیان بھی فرمائی، سمجھ میں بھی آئی ہے مجھے۔ یہ ذرا آپ بتائیں کہ اگر کوئی ملحد یا آج کا ایتھیزم فیل کے اندر ان صفات کو ہی ماننے سے انکار کر دے، تو اس سے تو پھر ہماری بحث یہاں شروع ہو جائے گی نا کہ دیکھو یہ وجودی حقائق ہیں، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور اگر دوسرے مرحلے میں کوئی ایسا ملحد یا کوئی ایسی ایتھیزم کی تعبیر سامنے آتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں فیل میں تو یہ صفات موجود ہیں، لیکن یہ صفات کائنات میں بھی ہیں، تو اب ہم ان سے بحث اس پہ کریں گے کہ کائنات میں یہ نہیں دکھتی۔ تو نتیجے کے اعتبار سے تو بات ایک ہی ہے، لیکن ہمارا جو میدان بحث ہوگا یا جس کے اندر ہماری ان سے آرگومنٹ ہے وہ چینج ہو جائے گی ان کے اس تعبیر کی بنیاد پہ۔ یہ جو مخاطب جب کوئی بات کرتا ہے تو جی، ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وجودی حقائق کا انکار کوئی نئی بات ہے؟ سوفسطائیت ہمیشہ وجودی حقائق ہی کا انکار کرتی رہی ہے، یعنی جو کچھ ہمارے حواس ہمیں دکھاتے ہیں اس نے ہمیشہ اسی کو مشتبہ بنایا ہے۔ اس لیے دو ہی مقدمات ہیں جن پر بحث ہونی ہے، اور وہ قیامت تک ہوتی رہنی ہے۔ ایک یہ کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے سے جن چیزوں کو جانتے ہیں یا جن تک ہماری رسائی ہوتی ہے اور ہماری عقل ان پر جو حکم لگاتی ہے، کیا وہ حقیقی ہے یا یہ کوئی جی، وہم ہے جس میں ہم مبتلا جی، ہو گئے ہیں۔ تو یہ سوفسطائیت کی بحث ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر وہ ان حقائق ہی کو نہیں مان رہے تو اس میں کار فرما قوانین کو یا ان میں صفات کے ظہور کو کیا مانیں گے؟ تو یہ پہلی بحث ہے۔ اس لیے یہ دیکھیے کہ میں نے
اپنی کتاب میزان میں آپ جس مقدمے کا اضافہ کیا ہے اس میں پہلے علم کی بحث کی ہے. جی چنانچہ مذہب کی بحث جب بھی ہوگی اس کی ابتدا علم کی بحث سے ہوگی. علم کیا ہے، علم میں حقائق کیا ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں جو متکلمین نے گفتگویں کی ہیں یا بحثیں کی ہیں اس میں بھی وہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں، الحقائق ثابتہ ہوں والعلم بہا متحقق، یہ پہلا مقدمہ ہے. تو یہ بحث ہوں تو ہمیشہ ہوگی کہ علم کی بحث ہے. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق ذات باری کے اس بات سے نہیں ہے. چنانچہ ساری بحث پہلے علم سے شروع ہونی چاہیے. یعنی کیا صحیح ہم جن حقائق کو دیکھ رہے ہیں یا جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتے ہیں یا جن پر ہماری عقل حکم لگاتی ہے، ان کے نام رکھتی ہے، ان کی امتیازی صفات متعین کرتی ہے، اس کو ہم حقیقت مانیں گے یا ہم کسی وہم میں مبتلا ہیں. یہ بحث جب ہو جاتی ہے تو پھر آگے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو اس وقت اس طرح کی بحثیں ہو رہی ہیں اس کا باعث یہی ہے کہ ہماری طرف جی. سے بحث صحیح جگہ سے شروع نہیں ہوتی. جیسے آپ نے یہ الفاظ لکھے ہیں اپنے آرٹیکل میں کہ الحاد بالعموم اس کی یہ تقریر کرتا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کا سائنس بیسڈ ایتھیزم ہے، جو فزکس کی بنیاد پہ، بایولوجی کی بنیاد پہ جو اپنی ساری تقریر ہمارے سامنے آ کے رکھتا ہے، کیا وہ بھی یہی بات آج کہتا ہے جس کو آپ نے ابھی فلاسفہ کی طرف یا صوفیہ کی طرف منسوب کر کے بات بیان کی ہے؟ دیکھیے فلاسفہ تو اس کائنات میں کار فرما کسی قانون، کسی روح یا کسی روحانی عنصر تک کو بھی قبول کرتے ہیں بعض اوقات. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک روحانی عنصر ہی ہوتا ہے، اور اس کو بھی اگر کہا جائے تو کائنات کی کلیت ہی سے تعبیر کیا جائے گا، نہیں وہ الگ سے کوئی چیز نہیں. جی. اور صوفیہ کے ہاں البتہ ذات جب ذات کی حیثیت میں ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ بحث ہو جاتی ہے. یعنی اس پر پھر انگلی نہیں رکھی جاتی. اس کو ذات ہوں کا نام تو دیا جاتا ہے لیکن آپ بتا نہیں سکتے وہ کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم ذات کے کسی ایسے تصور سے واقف نہیں جس میں وہ صفات اور اعراض سے الگ ہو کر بھی ہماری گرفت میں آ جائے. تو وہ اس کو اس جگہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کی صفات و اعراض سب کائناتی میں ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن استاد یہ موجودہ ایتھیزم تو اس کو اس طریقے سے نہیں بیان کرتا نا، وہ تو بالکل ہی الگ طریقے سے بات کو بیان کرتا ہے. یہ وہ اس کی انتہا ہے، اسی وجہ سے میں نے اسی کو لے لیا. یعنی جو لوگ پہلے یہ بات بیان کرتے رہے ہیں ان کے بیان کرنے کے اسلوب میں کیونکہ نفی اس درجے تک نہیں ہوتی، تو اس وجہ جب جواب دینا ہے تو پھر اسی کو لینا چاہیے جہاں وہ آخری درجے میں نفی کر رہے ہیں.